ہمارے درمیان موجود ہیں بریلی سے تشریف لائے ہوئے ہندوستان کے ایک مشہور اور اہم شاعر جن سے ہم نے ابتدا کرائی تھی نعت پاک سے، اور اب ہم ان سے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس کلاسک غزل سے آپ کو محظوظ فرمائیں جس میں عصری مسائل بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ جناب عقیل نعمانی صاحب۔ بہت شکریہ پرویز بھائی، اس کے لیے بھی شکریہ کہ آپ کی نظر مجھ خاکسار پر پڑی اور علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی اس مشاعرے میں آپ نے مجھے دعوت دی آنے کی، اور ایسے ذہین اور اہل علم حضرات سے، خواتین و حضرات سے مجھے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ بہت اچھے سامعین، بہت حسین سماعتیں۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ کر آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اجازت بھائی؟ ہاں، سبھی لوگ آ گئے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ مزہ ہے قید میں لیکن رہا ہونا پڑے گا۔ ملاحظہ کیجیے گا۔ مزہ ہے قید میں لیکن رہا ہونا پڑے گا، تجھے اے زندگی آخر فنا ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ مزہ ہے قید میں لیکن رہا ہونا پڑے گا، تجھے اے زندگی آخر فنا ہونا پڑے گا۔ اور ملاحظہ کیجیے گا کہ خوشی یہ ہے کہ میں سورج کی دستک سن رہا ہوں۔ خوشی یہ ہے کہ میں سورج کی دستک سن رہا ہوں، قلق یہ ہے چراغوں سے جدا ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات کی سمجھ میں گھر جا کر شعر آئے، مگر اس سے دونوں کا نقصان ہوگا، ان کا بھی اور میرا بھی۔ انہیں پھر یہ قلق رہے گا کہ ہم نے قیمت ادا نہیں کی، اور مجھے یہ قلق رہے گا کہ میرا شعر خالی چلا گیا۔ مزہ ہے قید میں لیکن رہا ہونا پڑے گا، تجھے اے زندگی آخر فنا ہونا پڑے گا۔ خوشی یہ ہے کہ میں سورج کی دستک سن رہا ہوں، قلق یہ ہے چراغوں سے جدا ہونا پڑے گا۔ کہانی کار کی مرضی پہ ہیں کردار سارے، کہانی کار کی مرضی پہ ہیں کردار سارے، جسے وہ چاہے اس کو بے وفا ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ کہانی کار کی مرضی پہ ہیں کردار سارے، جسے وہ چاہے اس کو بے وفا ہونا پڑے گا۔ زمانے کی سماعت شور کو پہچانتی ہے، زمانے کی سماعت شور کو پہچانتی ہے، لبے خاموش کو شعلہ نوا ہونا پڑے گا۔ تکلف مت کیجیے، اگر جی چاہتا ہے تالیاں بجانے کو تو بجا دیجیے، نہ ہمارے ملک میں کوئی ٹیکس ہے اس پر، نہ آپ کے ملک میں کوئی ٹیکس ہے۔ زمانے کی سماعت شور کو پہچانتی ہے، لبے خاموش کو شعلہ نوا ہونا پڑے گا۔ سوا اپنے، تھوڑی دیر کے بعد ترنم میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سوا اپنے کسی کو رازداں ہونے نہیں دیتے، سوا اپنے کسی کو رازداں ہونے نہیں دیتے، وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے۔ بہت ہے، بہت شکریہ۔ سوا اپنے کسی کو رازداں ہونے نہیں دیتے، وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے۔ زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسماں ہونے نہیں دیتے۔ زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو،
زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسماں ہونے نہیں دیتے۔ اور پرویز بھائی، گلہ اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر، گلہ اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر، گلہ یہ ہے کسی کو مہرباں ہونے نہیں دیتے۔ گلہ اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر، گلہ یہ ہے کسی کو مہرباں ہونے نہیں دیتے۔ حاکم شہر کسی بات پہ کیوں غور کرے، حاکم شہر کسی بات پہ کیوں غور کرے، اس کی مرضی ہے جسے چاہے اسے ٹھور کرے، اس کی مرضی ہے جسے چاہے اسے ٹھور کرے۔ ہمارے بہار کے کچھ حضرات ہوں گے یا مشرقی یو پی کے، وہ واقف ہوں گے ٹھور کرنے کا مطلب جان سے مار دینا۔ حاکم شہر کسی بات پہ کیوں غور کرے، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اس کی مرضی ہے جسے چاہے اسے ٹھور کرے۔ سوچتے سب ہیں ضروری ہے بغاوت لیکن، اس کی مرضی ہے جسے چاہے اسے ٹھور کرے۔ سوچتے سب ہیں ضروری ہے بغاوت لیکن، چاہتے یہ ہیں کہ آغاز کوئی اور کرے۔ سوچتے سب ہیں، سوچتے سب ہیں ضروری ہے بغاوت لیکن، چاہتے یہ ہیں کہ آغاز کوئی اور کرے۔ سخت مشکل ہے تعصب کو مٹانا پھر بھی، سخت مشکل ہے تعصب کو مٹانا پھر بھی، ایک کوشش تو ہر انسان بہر طور کرے۔ سخت مشکل ہے تعصب کو مٹانا پھر بھی، ایک کوشش تو ہر انسان بہر طور کرے۔ اور اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اس سے کہہ دو کہ ابھی ظلم و ستم اور کرے۔ بہت ہے، اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اس سے کہہ دو کہ ابھی ظلم و ستم اور کرے۔ جو سانپ پالے تھے بربادیوں نے چھین لیے، جو سانپ پالے تھے بربادیوں نے چھین لیے، ہم اب سکون سے بیٹھے ہیں آستین لیے۔ بہت شکریہ دوستو۔ جو سانپ پالے تھے، جو سانپ پالے تھے بربادیوں نے چھین لیے، ہم اب سکون سے بیٹھے ہیں آستین لیے۔ ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، علاوہ عمر کے مدت سے گھر میں کچھ نہیں بدلا۔ بہت شکریہ۔ ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، علاوہ عمر کے مدت سے گھر میں کچھ نہیں بدلا۔ مہکتے مسکراتے کھیت، ہنستی کھیلتی جھیلیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے انہی منظروں سے آئے ہوں یہاں پر۔ مہکتے مسکراتے کھیت، ہنستی کھیلتی جھیلیں، وہ سب منظر ہیں ویسے ہی نظر میں کچھ نہیں بدلا۔ وہ سب منظر ہیں ویسے ہی نظر میں کچھ نہیں بدلا۔ مجھے تسلیم کچھ تبدیلیوں کا مرتکب میں ہوں، مجھے تسلیم کچھ تبدیلیوں کا مرتکب میں ہوں، مگر میں نے زمانے کے اثر میں کچھ نہیں بدلا۔
مجھے تسلیم کچھ تبدیلیوں کا مرتکب میں ہوں، مگر میں نے زمانے کے اثر میں کچھ نہیں بدلا۔ وہی ہے دوری منزل مقدر میں جو تھی پہلے، وہی ہے دوری منزل مقدر میں جو تھی پہلے، یہاں رہبر تو بدلے رہ گزر میں کچھ نہیں بدلا، یہاں رہبر تو بدلے رہ گزر میں کچھ نہیں بدلا، بس ایک تیرے علاوہ اور سب ویسا کا ویسا ہے، بس ایک تیرے علاوہ اور سب ویسا کا ویسا ہے، وہی ہم ہیں وہی سودا ہے سر میں کچھ نہیں بدلا۔ بہت عنایت خواتین و حضرات، ایک ہی غزل پڑھنا ہے مجھے ترنم میں، تو کچھ شعر تحت میں اور پیش کرتا ہوں۔ جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، سنیے گا بھائی، بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے۔ بہت عنایت۔ بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا۔ دیکھیے جتنے لوگ یہ خاموش بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شعر ان کو بھی اچھا لگا ہے، لیکن مجھے اگر پتہ نہیں چلا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ کے تکلف سے میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آپ کھل جائیے شعر سنیے۔ جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے، یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا، یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ بالکل عام سے لفظ تھے، عام سی بات تھی، زیادہ مت سوچیے شعر کے بارے میں کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میں منتخب کر کے پڑھ رہا ہوں، چھانٹ چھانٹ کے پڑھ رہا ہوں اچھے شعر، تو اگر ان میں سے بھی کوئی خالی چلا گیا تو افسوس ہوگا۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ شعر سنیے گا خواتین و حضرات، کے سوال تھا اس طرف انا کا، سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا، سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا، نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا، نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے، کئی اداؤں نے گدگدایا، کئی نگاہوں نے دستکیں دی، کئی اداؤں نے گدگدایا، کئی نگاہوں نے دستکیں دی، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ کئی اداؤں نے گدگدایا، کئی نگاہوں نے دستکیں دی،
یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ شعر سنیے گا کہ سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ تو شام یادوں کی کہکشاں سے، سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ تو شام یادوں کی کہکشاں سے، چھپے ہوئے مہتاب نکلے بجھے ہوئے آفتاب نکلے، چھپے ہوئے مہتاب نکلے بجھے ہوئے آفتاب نکلے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی۔ ملاحظہ کیجیے، میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لاجواب نکلے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نائس۔ میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لاجواب نکلے۔ مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے۔ مسلسل خواب دیکھے تھے، برابر خواب دیکھے تھے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے۔ سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے، دلے برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے۔ سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے، خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے، خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے۔ اب جاتے جاتے یہ ترنم میں 3-4 شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائی بہت بلند آواز میں داد دے رہے تھے، اور اس سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ 3 لوگ ان کی داد پہ داد دینے لگتے تھے، تو 1 کا فائدہ 4 کا نقصان۔ کل وہاں ڈیلس میں ایک صاحب تھے، وہ ان کی داد کا انداز دیکھ کے لگا کہ یا تو یہ رامپور کے ہیں یا پھر بدایوں کے ہیں، لیکن وہ لاہور کے نکلے، تو خدا کرے آپ لاہور کے نہ ہوں، رامپور کے ہی ہوں۔ پیش کرتا ہوں، مطلب سنیے گا۔ آپ نے اصل میں اتنی زیادہ داد دے دی کہ آپ کوٹا پورا کر لیا آپ نے، نہیں ہوا ہے نا؟ سنیے گا شعر۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ستم ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی ستم ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی ستم ہوتا ہے، درد سینے کا نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا۔ بہت ہی بعض اوقات تو ایسا بھی ستم ہوتا ہے، درد سینے کا نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ کچھ کریکٹر پیش کرتا ہوں اس شعر میں۔ خود کو انسانوں میں گن لیتے ہیں وہ بھی اکثر، خود کو انسانوں میں گن لیتے ہیں وہ بھی اکثر، خود کو انسانوں میں گن لیتے ہیں وہ بھی اکثر، جن کو اوروں کی خوشی دیکھ کے غم ہوتا۔ تائید کر دیجیے۔ خود کو انسانوں میں گن لیتے ہیں وہ
اکثر جن کو اوروں کی خوشی دیکھ کے غم ہوتا ہے. اور ایک شعر اور ایک اس حقیر خاکسار کا مشورہ ملاحظہ کیجیے گا. آرزوؤں کو گھٹانے میں بھلا ہے دل کا. ویسے تو بات پوری ہو گئی. آرزوؤں کو گھٹانے میں بھلا ہے دل کا. آرزوؤں کو گھٹانے میں بھلا ہے دل کا. کم ہو سرمایہ تو نقصان بھی کم ہوتا ہے. کیا کہنے بہت عنایت. آرزوؤں کو گھٹانے میں بھلا ہے دل کا. آرزوؤں کو گھٹانے میں بھلا ہے دل کا. کم ہو سرمایہ تو نقصان بھی کم ہوتا ہے. دل سلگتا ہے تو سوچوں کے کنول کھلتے ہیں. کہتے ہیں شاعری کیسے ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ ویوگی ہوگا پہلا کبھی یہاں سے اپجا ہوگا گان. اپنے اپنا خیال ہے. دل سلگتا ہے تو سوچوں کے کنول کھلتے ہیں. دل سلگتا ہے تو سوچوں کے کنول کھلتے ہیں. ہونٹ جلتے ہیں تو لفظوں کا جنم ہوتا ہے. بہت نہیں. ہونٹ جلتے ہیں تو لفظوں کا جنم ہوتا ہے. دل تو پھر دل ہے کہ مٹی کا پیالہ بھی یقین. مقطع پیش کریں. دل تو پھر دل ہے کہ مٹی کا پیالہ بھی یقین. دل تو پھر دل ہے کہ مٹی کا پیالہ بھی یقین. بے سبب توڑ دیا جائے تو غم ہوتا ہے. بہت نائس. واقعی آپ حساس لوگ ہیں, درد مند لوگ ہیں. آپ اس شعر تک پہنچے. دل تو پھر دل ہے کہ مٹی کا پیالہ بھی یقین. دل تو پھر دل ہے کہ مٹی کا پیالہ بھی یقین. بے سبب توڑ دیا جائے تو غم ہوتا ہے. کم ہو سرمایہ تو نقصان بھی کم ہوتا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت عنایت.